اچھا میں اب موو کرنا چاہتا ہوں. ایک ویڈیو گیم ہے جو ریسنٹلی بڑی فیم پکڑ گئی ہے ویلورینٹ کے نام سے, اینڈ اٹس بیسکلی آن دا سیم کائنڈ آف کانسیپٹ لائک جس طرح کاؤنٹر اسٹرائک اور یہ ساری گیمس تھیں. بٹ دا پرابلم ناؤ از کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دس گیم واز ویری پاپولر, لاٹ آف گیمرز پلیڈ دس گیم آلسو ناؤ پروموٹیڈ لائک LGBT کائنڈ آف ایجنڈا, جہاں پہ جو دو کیریکٹرز ہیں اس کے اندر فیمیل, ان کا آپس میں ایک ریلیشن شپ دکھایا گیا. اوکے سو مائی پوائنٹ ناؤ از کہ ہم اپنے جو حفاظتی بند ہیں نا ان کو بہت جگہوں پہ باندھنا پڑے گا. ہم لوگ کب سے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو LGBT ایجنڈا ہے دس از ناؤ ایوری ویئر. اٹس ان ہالی ووڈ سنس اے لانگ ٹائم, اٹس آن نیٹفلکس سنس اے لانگ ٹائم, اٹس آن اے لاٹ آف دا کانٹینٹ دیٹس ناؤ کمنگ فرام پاکستان نو لیس, مطلب کوئی اور جگہ نہیں پاکستان سے. اینڈ ایون ویڈیو گیمس کے اندر بھی پہلے بھی تھوڑا بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا, بٹ ناؤ اٹس فل آن بالکل مین اسٹریم کر کے, بیکاز ان چیزوں کو وہ اتنا نارملائز کر رہے ہیں کہ ناؤ فار ایگزامپل اف یو گو ٹو دا ویسٹ اینڈ یو آسک پیپل کہ ڈو یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ ود ہوموسیکشول بہیویئر تھنگز لائک دیٹ, پیپل ول سے ایبسلیوٹلی نو وی ڈو ناٹ, بلکہ وی ایکچولی سپورٹ اٹ. سو اس سے پہلے کہ ہمارے کلچر کے اندر یہ چیزیں آگے آ جائیں وی ہیو ٹو ڈرا دا لائن سم ویئر. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے جب ہم اپنے اسپرچویلٹی کے ساتھ نا وی نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو اٹ بگ ٹائم, یعنی جہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ, حدیث کے ساتھ, سنت کے ساتھ جوڑنا پڑے گا, ہمیں اپنے ویلیوز کو پرزرو کرنا پڑے گا, بیکاز اس طرف سے نا فل آن اٹیک ہے. جب میں نے یہ خبر سنی تھی نا کہ $200 ملین امریکہ خرچ کر رہا ہے ہمارے اوپر, ان کو ذرا ترس آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ LGBT نہیں ہے تو تھوڑا ہم پش کر دیتے. مجھے یہ دماغ میں خیال آ رہا تھا کہ چلو تم کر لو خرچ, تم لگا لو 200 ملین. ہم جتنے فائنانس کے ساتھ ہم آپریٹ کر رہے ہیں اور باقی بہت ساری اسلامک آرگنائزیشن جو دیگر گروپس آپریٹ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ایون ود منیمل ریسورسز دس ساؤنڈس لائک دا ڈیوڈ اینڈ گولیت اسٹوری, کہ جہاں پہ آپ کے پاس منیمم ریسورسز ہیں لیکن پھر بھی آپ کا کانٹینٹ اتنا سالڈ ہے, اتنا اسٹرانگ ہے کہ اٹس اسٹل افیکٹنگ دا ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پیپل. تو ہم لوگ تو جو بھی ہمارے پاس فنڈز ہیں ٹل آر ویری لاسٹ بریتھ ہم تو لڑتے رہیں گے, ہم تو بات کرتے رہیں گے, حق بات پہنچاتے رہیں گے. اور میری اپیل خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ کہ دیکھیں ایون ابراہمک فیتھس کے لیے, ایون ہندوز کے لیے بھی ہے جن کے اپنے اسکرپچرز میں یہ چیزیں جو ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, کہ دیکھیے خدا کا خوف کریں, تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, تھوڑا سا ذرا جاگ جائیں اس سے پہلے کہ یہ تمام فلتھ اور گاربیج. اور میں بتا دوں ایک دفعہ یہ دروازہ کھل گیا LGBT کا, اس کے بعد یہ بند نہیں ہوگا. once they open this door اس کے بعد incest is following, pedophilia is following, everything else is following, کیونکہ جو بھی liberal narrative ہے ان سب اس کے اندر یہ ساری چیزیں acceptable چیزیں ہیں, یہ سب acceptable ہیں. there is no way they can say کہ یہ practice ethical نہیں ہے اور وہ practice ethical ہے, یہ کہہ نہیں سکتے. ان کے پاس کوئی بھی objective morality کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, اور ابھی پھر اسی کو دیکھتے ہوئے نا یہ پھر آگے لے کے چلتے ہیں کہ کیونکہ وہ بھی ہو گیا تو اب یہ بھی ہونا چاہیے. یہ ایک چیز لے کے آتے ہیں, اس کی پگی بیک کر کے ایک اور چیز لاتے ہیں, اس پہ پگی بیک کر کے تیسری لاتے ہیں, اور سو یہ دس ول نیور اینڈ. سو ہمیں اپنا جو ہے نا بند باندھنا ہے اس کے اوپر. اچھا ایک اور اس میں نیوز آئٹم ساتھ ایڈ کرتا چلوں, وہ یہ کہ ریسنٹلی ایک اور بڑی تازی خبر آئی, وہ یہ کہ پیراماؤنٹ اسٹوڈیوز جو ہے اس کو سو کیا گیا ہے فار $500 ملین بائی این ایکٹریس نیمڈ اولیویا ہسی اینڈ لینرڈ وٹنگ. انہوں نے ایک فلم کی تھی پہلے رومیو جولیٹ, جس میں یہ لوگ بچے تھے, they were like 15 and 16, اور ان سے ایک باقاعدہ نوڈ سین کرایا تھا, ٹھیک ہے, they were completely naked in that. اب یہ لوگ اس پیراماؤنٹ اسٹوڈیو کو سو کر رہے ہیں کہ how on earth did you allow 2 minors to engage in that scene, how did you allow that. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ اس کو ریسرچ کرنا چاہیں, ہالی ووڈ جو ہے از سینونیمس فار پیڈوفیلیا اینڈ پیڈوفیلیا نیٹورکس, اور یہ بہت عرصے سے چائلڈ ایکٹرز جو ہیں وہ یہ کمپلین کر رہے ہیں. کئی نے لا سوٹس بھی کیے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں بھی کی ہیں, کہ جہاں پہ انہوں نے کئی سالوں کے بعد پہنچا, بیکاز بچپن میں جب وہ ہو رہا تھا سارا معاملہ تو ٹراما بھی تھا, ان نون والا فیئر بھی تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. بٹ ایز دے گرو اپ اینڈ دے ریئلائز کہ بھائی ہمارے ساتھ تو پراپر ہراسمنٹ ہوئی ہے, ہمارے ساتھ تو پراپر, وہ جس کو کاسٹنگ کاؤچ کہتے ہیں نا, کاسٹنگ کاؤچ از نوٹوریس, کہ جو ڈائریکٹرز پروڈیوسرز آپ کو بلاتے ہیں کاسٹ کرنے کے لیے, پھر وہ ایک پروسیس ہے جس کے تھرو یہ اکثر چائلڈ اسٹارز کو بھی گزارا گیا ہے, اور ایون جو فیمیل ان کی کو ہوسٹ کو اسٹارز ہوتی ہیں ان کو بھی وہاں سے گزارتے ہیں. اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن ہالی ووڈ ہیز گاٹن اے لاٹ آف بیڈ ریپوٹیشن. بٹ سرپرائزنگلی یہ خبریں جو ہے نا یہ بالکل مین اسٹریم ہیڈ لائن میں نہیں آتی, یہ آپ کی پاس میں آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارا جو میڈیا ہے نا, لبرل میڈیا جو ہے, وہ کئی خبروں کو اپنے طور پہ دیکھتا ہے کہ بھئی کون سی خبر ہمیں بہت جو ہے نا اچھالنی چاہیے, اور کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جو ان کی طرف سے بہت ڈیمننگ ایویڈنس ہوتا ہے, اس کو وہ نا سائڈ ہیڈ لائن پہ کر کے نا, وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بریفس میں خبر آتی ہے وہاں ڈال کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. سو یہ آپ دیکھیں کہ
اب ان کی یہ باتیں کھل رہی ہیں اور یہ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ واقعی میں ان لوگوں کے کوئی ایتھیکل مورل ویلیوز نہیں ہے. ایک طرف یہ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان میں یہ جس کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ایکٹ کرتے ہیں کہ جی انڈر ایج شادی نہیں ہونی چاہیے, انڈر ایج شادی نہیں ہونی چاہیے. اچھا وہ تو شادی کی بات ہے نا, وہ تو شادی ہے, نکاح ہے, سارا کچھ ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پر 2 کم عمر کے بچوں کا آپس میں ایک سیکشل ریلیشن دکھا دیا, نیوڈ سین دکھا دیا. اور اس کے بائی دی وے دس ناٹ دی اونلی ون, دیر آر مینی ادرس, دیر مینی ادر فلمس, ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ دیر مینی ادرز آؤٹ دیر جو 1970s میں 80s میں 90s میں آتی رہی ہیں جس میں اس قسم کا معاملات ہوئے ہیں ود ویری ینگ چلڈرن, بٹ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. اب یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا. ہمیں اس وقت جو ہم جس کانٹینٹ کے بارے میں شور مچا رہے ہیں کہ LGBT کا دروازہ کھول رہے ہیں, ایک سیریل آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے, واٹس ہیپننگ ناؤ. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ نارملائز کر رہے ہیں, کل کو بالکل بلیٹنٹ ولگیرٹی بھی آ جائے گی تو آپ لوگوں کو یار تو نارمل سی بات ہے, یہ تو معاشرے کیسا ہے. فار اے نارمل ہیومن نا, any person who is a part of it, just know this کہ your generations are to follow and breathe in the same oxygen that you are producing today. So if it's happening for everybody else, it will come for you as well, and once it comes for you, there is no going back. یار یہ لوگ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنی جنریشنس کی پرواہ کرتے ہیں؟ ان کو تو مطلب دے ڈونٹ ریئلی لک فارورڈ ٹو دیئر اون جنریشن. یہ علی بھائی میرا یہ ایک ڈسکلیمر تھا نا, اٹس فار دا پیپل فرام پاکستان اینڈ سچ کنٹریز جن کے لیے ابھی بھی اپنے آپ کو ایک مسلمان ایٹ لیسٹ نام کے لیے, یا ہو سکتا ہے کچھ بہت متقی بھی ہوں, دل کے حالات ہم نہیں جانتے, لیکن دل کے اندر جو ہوتا ہے اس کا جو باطن میں اس کا ظاہر پہ اثر آتا ہے, اور جو ظاہر پہ اس کا باطن میں اثر جاتا ہے. سو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈسکلیمر ہے. سو پیپل ہو آر سپورٹنگ دیم, بی اویئر آف دس.